اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان حسن محمود صدیقی پروگرام شب و روز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، میرا ایک بہت پیارا دوست، میں دوستوں کا ہر دفعہ ہر پروگرام میں ذکر کرتا ہوں، اس دفعہ بھی دوست ہی ہیں۔ میرا دل کیا کہ میں ان سے ملاقات کروں، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ میں ان کے گھر گیا، بیٹھ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر ہوتا کبھی ادھر ہوتا، انتظار کرنے پر کبھی میں ایک سے پوچھوں دوسرے سے پوچھوں، او یار کتنے رہ گئے ہیں، اور جواب آتا ہے کہ کچھ دیر میں آ رہے ہیں۔ میں ان کو فون کیا، جب 1.5 سے پونے 2 گھنٹے گزرے، پھر میں ان کو فون کیا، میں کہ حضرت صاحب کدھر ہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں یہ بازار تک آیا ہوں، کوئی پھولوں کے ہار لے رہا ہوں، تو میں بھی آ رہا ہوں۔ میں خوش ہوا، شاید کوئی گھر میں فنکشن ہوگا، اس کے لیے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حضرت صاحب کی آمد ہوتی ہے اور اندر آتے ہیں، سلام دعا ہی۔ میں کہا خیریت سے ہار شار لینے کے لیے گئے تھے، گھر میں کوئی فنکشن ہے؟ گھر میں فنکشن نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے ہار لینے کے لیے گیا تھا۔ میں کہا شاید کوئی اس کی برتھ ڈے ہو یا پھر اس نے کوئی ٹاپ کیا ہو۔ پھر میں پوچھا ٹاپ کی ہے؟ اس نے کہا نہیں یار کچھ بات الگ سے ہے۔ اس نے بتایا کہ بیٹا میرا، میں نے اس کو ایک بات سکھائی تھی، آپ نے مقابلہ کرنا ہے، جیسے بھی حالات ہوں آپ نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، میں نے اس کو یہ بات سکھائی ہے۔ بڑی مزے کی بات ہے جی، آج اس نے میری بات کے اوپر عمل کیا۔ میں نے اس کو ایک بات یہ بھی سکھائی تھی کہ آپ نے کبھی مار نہیں کھانی۔ آج اس کے اسکول میں اس کے ایک دوست نے اس کو مارا، میرے بیٹے نے جوابی وہ کارروائی کی، ایک ہی مکہ مارا اس کی ناک پہ اور اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بڑے فخر کی بات ہے جی، دیکھو نا جی، آج اس نے میری بات پہ عمل کیا ہے۔ میں کہ یار تو اپنے بچوں کو کیا بات سکھا رہا ہے؟ کہنے لگا یہ حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، یہ کبھی زندگی میں مار کھا کے نہیں آئے گا۔ میں خیر چپ ہو گیا، بیٹھ گیا چپ کر کے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جی ان کے صاحبزادے کی آمد ہوتی ہے، صاحبزادے ان کے کمرے میں آتے ہیں، کہتے بابا میں نے پیزا کھانا ہے۔ کہتے بیٹا میں ابھی منگوا کر دیتا ہوں۔ انہوں نے آرڈر کیا، کال پہ پیزا آ گیا۔ ایسی پیزا آیا تو غصے سے ایک دم اپنے ابو کی طرف دیکھتا ہی ہوں، کیا ہوا بیٹا؟ کہتا بیٹا، کہتا ہے پاپا مجھے غصہ آ رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا یا اللہ خیر، یہ اس نے غصہ دلانا تو اسی نے سکھایا تھا۔ کہتا بیٹا ہوا کیا؟ کہتا پاپا میں نے یہ پیزا نہیں کھانا تھا، آپ نے بیف والا منگوایا، میں نے چکن پیزا کھانا تھا۔ کہتا بیٹا میں کل منگوا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں پاپا مجھے غصہ آ رہا ہے۔ پھر اگلی کہانی آپ سمجھیں، اس نے وہی مکہ اٹھا کے اپنے باپ کی ناک پہ بھی مار دیا۔ تو یہ انجام ہوتا ہے جب آپ بچوں کو اپنی جو غلط تربیت آپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں، تو اپنے بچوں کی ایسی تربیت نہ کریں کہ کل کو وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام شب و روز میں آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت چہرہ، خوبصورت حسین نوجوان لڑکی میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا نام ہے؟ مریم داؤد۔ مریم داؤد، بولتی ہیں بڑا ہلکا ہے لیکن اچھی باتیں کرتی ہیں، امید ہے آگے مزید اچھا بولیں گی اور اونچا بولیں گی۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہیں، ماشاءاللہ پیاری لگ رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح گیسٹ بھی موجود ہیں، اور ایک پینل ہمارے پاس ہوتا ہے کامیڈین کا، جو آپ کو ہنساتے ہیں، انٹرٹین کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کسانوں کا۔ کسان جی بڑے، میں کہتا ہوں جی او کسان چودھری رتا بلائی ادھر گلتے کرنا پہلے کسان، میں پہلے کسانوں کے بارے میں کسان تے ماما لگنا ہے تو کر کے بیٹھ جاؤ یار، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ آلو نے پھکے آلو اگر تیرا منہ ہے کسانوں کے، کہہ چودھری رتا صاحب خوش آمدید، کہہ ذرا۔ نہیں، چودھری رتا ہاں ہے یہ وہ کسان ہے جو گھر بار سے بالکل فارغ،
ओ रत्ता आलू लाल आलू नहीं कहने ए नवा आलू है लाल आलू है ए फिक्का आलू है तेरे भरा ने अच्छा फसला एसके भाई एसके या अल्लाह खैर पीले रत्ते को तो बुला रहे हो ओए अल्लाह दिता को भूल गया ना 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 हाँ हाँ धरती मेरा सोना यारो मैं दा सुने आरा कैमरा हो गया धरती मेरा सोना यारो मैं दा सुने आरा सूरज वांगो लिशका मारे ऐदा चन्न सितारा ए धरती मेरा सोना यारो वाह जी वाह 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 क्या बात है जी क्या बात बल्कि है अन्यवाह जी अन्यवाह धरती तो मेरी सोनी आज सोने जैसे लोग भी बुलाए हुए हैं माशाल्लाह धरती ते तू बोझ है ओए ओ ठिपरा नहीं बोरी ओए आराम नाल बैठ पार्टी बोरी माशाल्लाह ये कौन है जनाब ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਖਾਖਾਂ माशाल्लाह आज हमारे प्रोग्राम ਇਹ में ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੀ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਲਾਲ ਹੈ आए आए जो कपे होए माशाल्लाह जुल्फा तक ओए आज करके ना ओ शहीदां दा जाके दे शहीदां दा जाके ਠੰਡੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ओ शहीदां दा जाके दे ਮੇਰੀ ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ओए ओए तारा मोहम्मद काशिफ चौधरी हैं उठे उधर देखो ओ तारा भी नहीं होया बगलोल ओ बेत्यानिया इधर शहीदां दा आप जाके इनको दे छोड़े, मैं हूँ कल का रोशन सितारा नूर। हाय 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 वाह 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 ये नूर है ये नाज़रीन इकराम और याद सामने और याद चौधरी याद रत्ता याद साहब के साथ हाँ चौधरी रत्ता साहब के साथ जो तशरीफ रखती हैं बड़ा फास्ट फूड खाती हैं बर्गर food। पिज्जा ਇਹ ਫਾਸਟ फूड बनाने ਅਸੀਂ जी गंदम ना हम बोए थे ए चुई किथे खाए जी भी अगर बात आपकी इजाजत हो तो मैं जी, जी। तशरीफ रख लावा जी जी आप उधर बैठे हैं जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेहरबानी आप ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो आपकी टांगे के जवाब ही ना देंगे माशाल्लाह। कई भी पाऊं पा रही है ना जी कई भारी नहीं तेरा ढिड भारा है अल्लाह माफी दे ए जे किसान हो गए तो खुदा दी कसम आप भी मान उबले आलू खा जांदा है ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है ओ थोड़ा खा ओए रख ला रहा है आगे पीछे बंदे आना होता है इधर आ ले और उसको साथ रख दें आप हाँ इधर आ अच्छा रत्ता मैं- साहब, हम लोग रत्ता अपने साहब आप अगर थोड़ी सी अपने मेहमानों आप का ब्रेक रखें तो मैं जरा मेहमानों की तरफ चला जाऊं जाओ जाओ भाई ओ ब्रेक वाले त्यारे जमिया ही नहीं आती ना बच्चा ब्रेक ही नहीं लगी सी बस 8 में इसकी ब्रेक ही फेल है। इसलिए खा खा तक जी लोगों ने टमाटर चोरी कर करके खा खा के रत्ता लाल होया आहा। है सुरमे ने डोरे खिंचे कि अखा नसी न ਅੱਖਾਂ जुला ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਸੁਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ? ਪਾਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿੱਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸੇ ਜਾ ਹੋਵੇ इधर ते आई होनी इधर बगैर सुरमे ने आया अच्छा जी, हमारे साथ बेताशा हमारे की साथ मौत हमारे पर- गेस्ट मौजूद हैं हम ओ जी तुसा गल करो ये नहीं बोलन देन लगाने यही गल है हमारे साथ बहुत ही मोतबर हमारे गेस्ट मौजूद हैं काशिफ चौधरी साहब और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा परवेज़ अख्तर कियानी साहब जो जी, जी। काशिफ चौधरी साहब हैं ये प्रेसिडेंट है जी मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और उनके साथ जो तशरीफ़ रखते हैं मिर्ज़ा परवेज़ अख्तर कियानी साहब ये टिकट होल्डर हैं और PP10 से और ये पीपल्स पार्टी के ये रहनुमा हैं तो हमेशा हमारे प्रोग्राम में जी मैं अभी आपको खुश आमदीद कहता हूँ दोनों मेहमानों को और हमारे प्रोग्राम में जितने भी मैक्सिमम जो है ना पीपल्स पार्टी की लोगों की आमद होती है आज भी पीपल्स पार्टी से आपसे भी बात हो गई जी बातें हमने आज बहुत सी करनी है क्योंकि ये किसानों के जो मसाइल हैं हमने उसके ऊपर बात करनी है मसाइल जी देखो बाजी मरियम नवाज ने दिता ट्रैक्टर बाजी नसरीन दा निकलिया जनाब 10 लाख दी ना उन्हां नु दित्ती ने फक्की फकी बेत्याना फकी कैसे फक्की दी नहीं है? ओ जी, इस वे- 10 लाख रुपया उन्हां कहा जी किस्तां दियो ट्रैक्टर उन्हां दे दिता बाजी नसरीन हुन खेती बाड़ी करेगी खुशहाल पाकिस्तान बनेगा तुसे टेंशन नहीं लेनी ये जे गंदम दा रेट है बड़ा कंट्रोल करके रखे है ये अगू आने वाले 10 साल कंट्रोल रहेगा तो दूई कर रही बिलावल भाई ਬੱਚੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ ਆਇੰਦਾ ये ओ जी रोटी तुम याद आया ਖਾਣੀ ਜਨਾਬ ਡਬਰੋਟੀ ਖਾਓ ਡਬਰੋਟੀ डबरोटी ਡਬਰੋਟੀ ਖਾਓ ओ जी डबरोटी सुहागा खासन मैंने तो एक शेर याद आया ओए कोई ओ तोती वे तोतिया ओए कोई ओ तोती भी तो लैया ओ ट्रैक्टरां ने वादे करके साडी रोटी भी खो लैया क्या बात है
ਹੁਣ یہ ਦੱਸੋ بات ਕਹਿੰਦੇ 5 سال روٹی کی کھسی ہے دیکھو باجرہ تے مکئی اسی پیدا کر رہے ہیں کسان اسی معمولی نہیں ہیں باجی مریم نواز دی خصوصی ہدایت تے اسا سوچیا ہے کہ مکئی تے باجرے دی فصل ہوے تاں جے او فوڈ بھی لوگ کھان تاں جے شوگر دی بیماری کٹے جناب جو مکئی باجرہ مسی روٹی مس یہ ساری چیزاں جناب اسی گڈ رہے ہیں تے انشاءاللہ باجی مریم دے کہن تے چودھری رتا عمل کر رہا ہے تے انشاءاللہ تسی ٹینشن نہ لگو باجی مریم بہترین جا رہی ہے تے جی بچی تے یقین جانو چپس کھا رہی ہے کیا کھا رہی فال میں وہ کھا رہی سلائس او میں کہا کہڑے سلائس ہوندے ایک چپس چکیا چٹنی لایا تے چک مار کے اندی پانی اس بعد ہی پتہ لگا کہ ساوی مرض دا بین اس کی زبان تے چبٹ گیا 12 بجے کے بعد والی جو ڈیلز لگتی ہیں نا ان میں یہ لائن میں لگی ہوتا ہے کھانے کے لیے او جی رات 12 بجے کے بعد یہ کوڑا چون رہا ہوتا ہے کوڑے میں سے بچے میں پیزا کھاتا ہوتا ہے ماشاءاللہ یقین جانو یہ کہندا میں بھی کسان ہاں تے کوڑا پھر رہا چوری لکڑیاں کٹتا ہے جناب کار گیس نہیں ایک کوڑا میں ہی سستے چکا ہے جناب میں آپ کو بتاؤں ایک کوڑا اس لیے چکا ہے کہ یہ ساری فصلوں کے ٹماٹر کھا کھا کے دیکھو لوگ اس کی مبارکہ دینے آپ یقین کریں میں کوڑا اس کے لیے چکا ہے اچھا اس کے لیے اور اس کو آپ چودھری سمجھتے ہیں یہ پارٹ ٹائم میں خسروں کے ساتھ ڈھولکی بجاتا ہے اور اس کی کھاکیں دیکھیں کھاکیں جس سے کوئی خسرا کاٹ ہو جاتا نا یہ آپ نچ لیتا ہے اتھے زمین بھی نیچے بیٹھ جاتی ہے 2 in 1 ہے یہ 2 in 1 ہے نہیں تک لو تسی خود ہی شکلہ تو حساب لا لو کہ خسرے نہ کون جانا ہے جناب اسی تے ذمہ بندے پٹکا بندے میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ آج سٹک میں نے آپ کے لیے رکھی ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں ویسے سٹک سے یاد آیا یہ سٹک آپ نے خود لی ہے یا کسی نے دی ہے نہیں پڑی ہوئی تھی میں نے اٹھائی اچھا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں جی پڑی ہوئی چٹی ان پڑھ بیٹھی پڑی ہوئی نا ویسے ایک بات ہے آپ کا پروگرام بہت چنگا ہے جی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے خوبصورت لڑکی تو بٹھائی ہے نا ساتھ نظر وٹو بھی بٹھایا ہوا ہے کیا بات ہے نظر وٹو کاٹتے گٹو زیادہ لگ اچھا رہے ہم مہمانوں سے بھی بات کرتے ہیں تاکہ او جی کریں اجازت ہے شکریہ شکریہ کوئی بات نہیں کاشف صاحب امی مرنے سے بات کرتے ہیں چوڑیاں بیچتی ہے جناب چوڑیاں لے لو ٹوکرے تو لکھی ہے ہماری اور اس سے ملتی جلتی نام کی کوئی اور برانچ نہیں ٹوکرے تے تو کیا لکھے ہے چوڑیاں بیچنی ہے ٹوکرے تے تو لکھے ہماری اور برانچ اچھا جی ہم اس نے کار نہیں جانا ہوئے بی بی دا نام مریم ہی خیال رکھ ٹریکٹر بھی ملنا ہے پھر بعد جی 50 ارب روپے کی لاگت سے جی یہ جو 150 ارب روپے کی لاگت سے جو منصوبہ ہے کسان پیکیج جو دیا گیا ہے اس میں ٹریکٹر کے جو 5 سال میرے خیال میں کوئی انسٹالمنٹس بھی ہیں لیکن جی کاشف صاحب میں بات کروں گا جس پہ ٹیکس بھی لگایا گیا ہے حکومت کی جانب سے جو کسانوں کے اوپر لگایا گیا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا اقدام دیکھیے میں تو یہ گزارش کروں گا کہ کسانوں کو خیرات نہیں چاہیے کسانوں کو سستا بیج چاہیے کسانوں کو کھاد چاہیے کسانوں کو سستی دوائی چاہیے اور کسانوں کو سستی بجلی چاہیے دیکھیں ٹیوب ویل کے لیے بجلی اتنی مہنگی ہے اس وقت کہ کسان اپنی پیداوار نہیں کر سکتا اور پھر اس سے آگے ظلم یہ ہے کہ مہنگی بجلی لینے کے بعد بلیک میں کھاد لینے کے بعد اور سارا کچھ کرنے کے بعد جب وہ فصل پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کو فصل کی قیمت نہیں ملتی یہ آپ دیکھ لیجئے نا گندم کا بھی پچھلے دنوں جو بحران ملک کے اندر آیا کہ جب کسانوں نے گندم پیدا کر لی تو پھر اس گندم کو خریدنے کے لیے حکومت نے وہ ریٹ مقرر کیا کہ جس سے زیادہ ان کی لاگت آ رہی تھی اور کسانوں کی اس ملک میں حالت یہ ہے کہ آپ دیکھیں پنجاب اسمبلی کے سامنے کسان آلووں کی بوریاں لے کے چلے گئے کہ جب انہوں نے آلو پیدا کیا تو ابھی ہمارے کسان بھائی آلووں کے اوپر دلچسپ باتیں کر رہے تھے تو ان بیچاروں کو آلو بھی نہیں یہ سارا سال کھا سکتے اس لیے کہ آلو خراب ہو جاتا ہے اور وہ کسان پنجاب اسمبلی کے سامنے آلو لے کے چلے گئے کہ ہم نے فصل کاشت کی تو اب ہمیں اس کا ریٹ نہیں مل رہا 5 روپے کلو کا ان کو ریٹ مل رہا تھا وہی آلو جو کاشف صاحب وہ ساڑھے وزیر اعظم گئے دوائی لین کلینک تے پچھو ایک ایسی ندان جا کوئی وزیر وہ یوکرین والے کو لے لیتی گندم جناب کبوتراں نوں پان واسطے تو کبوتراں پان واسطے تھوڑی زیادہ منگا لیتی نے پھر تھا ساڈی وکری نہیں جناب اچھا یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں جی ابھی جو آنے والا جو ٹائم ہے لوگوں نے گندم کی کاشت کم کر دی ہے دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسانوں کے ساتھ یہی ظلم جاری رہا اور حکومت نے اپنی پالیسیاں درست نہ کی اور یہ جو کسان پیکج اور کسان کارڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے اتنا کسان پیکج دے دیا یہ پیکج نہیں چاہیے کسانوں کو کسانوں کو اپنی فصل کی قیمت چاہیے
اور یہ جو جس کا ذکر ابھی ہوا کہ گندم باہر سے منگوا لی گئی، اور وہ گندم کون سی تھی؟ کیڑا لگی گندم، جس کو کبوتر اور پرندے نہیں کھاتے، وہ انسانوں کے لیے منگوا لی گئی، اور تھوڑے پیسے نہیں، صرف 100 ارب روپیہ 100 ارب روپیہ اس کے اندر کرپشن کی گئی، کسانوں کو نہیں دیا گیا پیسہ. اور اگر ہمارے ملک میں یہی ظلم جاری رہا تو یہاں پہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہوگا. یہاں پہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملیں گی. یہاں پہ سبزی، یہاں پہ چاول، یہاں پہ گندم، یہاں پہ کپاس، یہاں پہ فروٹ، یہ نہیں ملے گا اس ملک کے اندر. اور ابھی بھی حالت یہ ہے، ہم 62% زرعی ملک ہیں، لیکن زرعی ملک کی حالت یہ ہے کہ ہم لہسن باہر سے منگواتے ہیں، ہم ادرک باہر سے منگواتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر سیب باہر سے آتا ہے، کیلا باہر سے آتا ہے. ہمارے ملک کے اندر 82% دالیں باہر سے آتی ہیں. دالیں باہر سے آتی ہیں. گل شروع کی تھی اور ہر چیز باہر سے، کہنے کا مطلب ہے بازار سے نہیں، دوے ملکاں تو او بار تے کہندی 100 کروڑ 180 تو زیادہ ہوندا ہے، وہ 180 روپے تو کہیں زیادہ ہوندا ہے. کہندی برگر تو 180 کا ملتا ہے نا. تیرے برگر کھا یار وہ برگر کھاتی ہے نا، اس کو کیا پتا. میرے برگر پیزے کی وجہ سے نا اتنے لوگوں کا روزگار چل رہا ہے. اچھا، یہ برگر پیزا بھی ویسے، یہ جو برگر پیزا ہے نا، یہ بھی نہیں ملنے لگا. جب گندم نہیں ہوگی تو وہ جو برگر اور پیزا ہے اس کی جو ڈو ہے نا، وہ گندم سے بنتی ہے، وہ نہیں بنے گی، تو برگر پیزا بھی نہیں ملے گا. یہ ڈبو روٹی بھی نہیں ملے گی. یہ دیکھیں حکمران کیسے بے وقوف بناتے ہیں کہ گندم نہیں ہوگی تو ڈبو روٹی کھا لیں بھی، وہ بھی تو گندم سے ہی بنتی ہے نا، وہ بھی تو میدے سے بنتی ہے، وہ بھی آٹے سے بنتی ہے. اور جی ہر چیز باہر سے منگواتے ہیں اور خود علاج کرانے باہر چلے جاتے ہیں. جناب صحیح کہتے ہو، گیس نہیں ہے تو چاول ابال لو. اچھا آپ کیا کہتے ہیں جی؟ اور ویسے بھی گیس نہیں ہے تو اس کو لے لو، اس کو 24 گھنٹے گیس ہوتی ہے. مرزا صاحب کی طرف چلتے ہیں. مرزا پرویز اختر صاحب. مرزا جٹ ہیں جی. جی دونوں معاف ہے. جی اسی ادھر پروگرام میں کہہ سکتے ہیں، باہر کہیں گے تو سیدھا اندر. اختر صاحب، یہ اگر حکومت پہ بات ہو رہی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ حکومت کی کون سی پالیسیز ہونی چاہیے جس سے کسانوں کو فوائد ہو؟ ٹیکس کی بات ہوئی، کسان کارڈ کی بات ہوئی، تو آپ کا کیا مطلب، آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کیا اقدامات لے کہ اس میں بیٹرمنٹ کی طرف، بہتری کی طرف ہو جائیں؟ جی السلام علیکم. پہلے تو میں مشکور ہوں روز ٹی وی کا جنہوں نے دعوت دی، اور کسانوں سے مل کے بھی خوشی ہے. لیکن کسان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ابھی سپر ٹیکس لگایا 2024 میں جی، یہ اپنے خوش ہیں، لیکن میں خود زمیندار ہوں. ہماری زمین ویاڑی میں. اچھا. آپ یقین کریں جس کے 10 قلعے ہیں نا، 10 ایکڑ ہم بولتے ہیں، وہ سروائیو نہیں کر سکتا. اچھا. بالکل جناب. اس کو اب شروع کریں کاشت، پہلے ہل چلاتا ہے، مہنگا ہے، اس کے بعد کھاد ڈالنی ہے، بیج لینا ہے، جب فصل تیار ہوتی ہے کئی دفعہ پانی دینا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ بردانہ مانگتے. بردانہ شاید ان کو اچھا طرح پتا ہوگا. جی مجھے پتا ہے جی، لیکن اتنے ٹیکس لگا کے ہمارے پہ انہوں نے ہمیں دوائی دی جی کیڑے مارنے والی ہیں، وہ اتنی 2 نمبر تھی. دیکھیں کالی سنڈی ابھی بھی زندہ ہے. بس یہ جناب ٹیکس کدھر لگایا؟ ٹیکس دیکھیں، ٹیکس کتنا لگایا. اور شکر کرو انہوں نے ٹیڑھ پہ ٹیکس نہیں لگایا، ورنہ تو سیدھا اندر تھا. ماشاءاللہ تیرا تے اندر ہے نا. اچھا بات سنو، ٹیکس تو لائی کوئی جناب. یار اس کے کپڑے لے کے نہیں، ٹیکس ٹیکس کی وجہ سے اس کے کپڑے اتر گئے. دیکھو نا، دیکھو 7 لاکھ کماؤں گا تو ٹیکس دوں گا نا، میں کمانے ہی 80 ہزار. نہیں، ٹیکس اتنا لایا نے کہ انہوں نے کپڑے بھی اتر گئے تو انہوں کو بال کٹانے واسطے پیسے بھی نہیں رہے. بالکل ایک کسانانی حالت ہو گئی. اور مزے نکالے جناب، نائی جڑا وہ فری مندا بھی نہیں نا. اچھا ویسے تو نائیاں دی ضرورت نہیں، حکومت آپ جڑا منن تے لگی ہے سارے کسائیاں، سارے نو گنجا کر دی سی. جناب ٹیکس کا کوئی مسئلہ نہیں جناب. دیکھو چودھری رتا کر رہا ہے کھیتی باڑی. چودھری رتا کوئی معمولی بندہ نہیں جناب، پورے 1 قلعے دا مالک ہے جناب. 1 قلعے دا، 1 قلعہ بھی ہوئے جس تے مجھ بنی دا جناب. وہ جو 1 قلعہ ہے جناب، اس دا مالک ہے الحمدللہ. اچھا. تے نال چھوٹے چھوٹے اور بھی 5-10 ڈوہے نے جناب، لوکھے زمیندار جی ہیں. تو لوکھے زمیندار تے بسی وڈیاں نوں وانڈ کے رکھو، تن کے رکھو. جنہاں دی ایکڑاں پتہ ہی نہیں، ٹریکٹر ہے تو چھوڑو تو گو مڑدا ونج کے 100 کلومیٹر تو باہر ٹرنے جناب، پھر واپس آسی. اچھا رتا صاحب، آپ کے اس مسئلے کا ہم حل نکلواتے ہیں. حکومت کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس پہ کوئی اقدامات لے، اس لیے ہم لوگ
ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਰੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਰੱਤਾ चौधरी रता ए चौधरी रत्ता यार एक मिनट ਚੌਧਰੀ ਰੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਆਰਾ भी है रत्ता साहब 6 शादियों तो बाद भी कुंवारा टैक्स नहीं लगा हुआ ना इन पे, इसलिए यहाँ बैठे हैं, वरना यहाँ ना एग्जैक्टली बैठे। ऐसा ही है। ओ जी चौधरी रत्ता बड़ा अजीम तो मशहूर आदमी है जनाब। अच्छा। और इतना इंटेलिजेंट है ना, एक दफा रोड पे लिखा था आगे मत जाएं, आगे काम हो रहा है। और मैं आगे जाके देखा तो चौधरी साहब लोगों ने फसलों तू खीरे चोरी करके खा रहे सन। और ते निकी ये मशहूर शख्सियत और जनाब ये जेडी निकी खानी है ना, और मैकडोनल्ड क्या आखने उसकी, मैकडॉनल्ड। हाँ उथे ही खीरे जेडी खानी वो खीरे ही ऐसा किसान ही उगाने हाँ अशके अच्छा भैया। आपसे मैं बात करूं, आपसे मैं बात करूं, आप रोटी वगैरह ये नहीं खाते? खाते हैं बिल्कुल, लेकिन देखिए बर्गर पिज्जा भी तो खाने चाहिए ना। अच्छा मुझे तो पसंद उससे है, वगैरह इसलिए को मैं गुजारा खाती नहीं है। हूँ, सैलेड खाती हूँ, वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाती हूँ मैं। जनाब ये आपकी खेती की उगाई चीज भी खाती है। ए बर्गर भी खानी है, बर्गर बर्गर नहीं, बर्गर तो ये है। वल्गर इसकी भी पता है वल्गर है। जनाब ये आपकी उगाई शायद भी खाती है। पता नहीं केड़ी जुआ जाती प्रोटेक्शन। अच्छा नाल ਤੁਹਾਡੀ बैठी है इस दफा देख ਇਹ लो ਸਭ ਨੇ ਇਸਦੀ ਬੁੱਢੀ ਜੂਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੀਆਂ हां यही गल ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੂਆਂ ਸਣ ਇਸ ये तो ਜੂਆਂ बंद गया है ये बंद गया है बन के है जूਆਂ की बात ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਨ ਕੇ ਵੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਕੱਲ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਈਦਾ ਸੀ, 2 ਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਲ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖ ਲੈਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹਲ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾ पागल हो गए। ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। नहीं नहीं एक दफा फिर ਇਹ ਆਪ ਦਾਨ ਦੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਟੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣੇ 2 ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹਲ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ये लगता है कि हुकूमत की पॉलिसियों ने ये हालात कर दिए कि अब आवाजें ही रंग बिरंगी निकलनी शुरू हो देखें गई। ना, और जी ये सुता भी ज़हनी होता है तवाज़ुन तो रात इस को बंदे कहता का जो है ना, ज़हनी तवाज़ुन इस बंदे का जो है ना वो ऐसा ऐसा खराब हो रहा है। और जी इधर को तो ज़हन भी कोई नहीं है, ये थोड़ा बहुत जो रह गया इस बुद्धा है ज़हन की कि खिसक न जाए जरा थोड़ा जरा है। इतना ही तो इस बंदे है। मैं सदीक ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ साहब ਮਨਾओ। हाँ जी समझ रहा हूँ जी जी चौधरी अता साहब माजरत है, नहीं नहीं कोई इनका मसला वाकई दिमाग हिला हुआ है। हाँ ये अभी थोड़ी देर पहले हुकूमत की खूबियां बयान कर रहे थे कि ये दे दिया वो ये दे दे दिया। दिया हाँ मेरे ख्याल में इनके पास किला ही है वाकई। अगर जमीन होती तो इनको समझ होती कि टैक्स और कितने किला भी लगे। बज्जू वाला ओ, जनाब, मजू वाला तो तंग आ जाए तो कभी कभी बह भी जाना। आओ जनाब वो किला जनाब ही कह सरकी जाते है, लेकिन किला माशाल्लाह जनाब नहीं है। उस ते कदी खोती बनी दा कदी बकरी बनी दा। चलो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह किला एक ते डंगर बहुत सारे जनाब। हाँ। सर आप इनके लिए कुछ करें यहाँ पर। देखिए हम नहीं चाहते कि हम लोग अपने इतने काबिल किसानों को ज़हनी मरीज बनाएं, तो आप क्या इनके लिए इक़दाम मैं ये कहता हूँ कि मैं इनकी बातें सुनी है माशाल्लाह, जी अच्छा अच्छे लोग हैं, और लेकिन ये है कि ज़मीन से इनका वास्ता कम नहीं है। पड़ा है। जो ओ जी काश करते जमीन से तो हमारा वास्ता पड़ा, ये देखो कपड़े भी अब वो तो वही ए तो खा खा के कटा है फिर सालों की फसलों हुकूमत से की तारीफें चोरियां आप करता कर है। रहे हैं। अभी जो टैक्स लगा है, आप यकीन करें कि लोगों को जो 8 किले तक है ना, 8 किले इनका 1 किला है, जी जी 8 किले तक सर्वाइव नहीं कर सकते, 8 किले तक सर्वाइव नहीं कर सर्वाइव नहीं कर सकते, जिस बिलीव मी। वंड होना जी। और अभी उन्होंने कहा है, मैं खुद ज़मींदार हूँ, उन्होंने कहा गंदम कम काश्त करेंगे, कि गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट किया ना उसमें ये हुआ कि अपनी सारी ज़ाया हो गई। वो जो एक दफ़ा मैंने देखा था चौधरी साहब, कराची में मेरे भाई थे कस्टम में, वो KPT में, अच्छा तो वहाँ पे गंदम आई बाहर से, अमेरिका से आई। बिलीव मी वो ऐसे फेंकते ना खुली जगह पे, जी, जी। कीड़ा लगा हुआ है, काली स्याह, लेकिन अपनी जो गंदम है ये शायद इधर स्मगल होती थी। ये वीडियो भी बल्कि वायरल हुई थी। हाँ वायरल। ये तो ऐसी चीज़ है, तो किसानों के साथ बड़ा ज़्यादती हो रही है। हम तो यही कहेंगे, ये जो है ना अपना एग्रीकल्चर, जी इट्स बैकबोन ऑफ आवर इकानमी, इसको आप तो जो दें, हमारा बस चले। पीपल पार्टी ने वॉकआउट किया जब ये बिल पास हुआ टैक्स वाला, पीपल पार्टी निकल गया, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन हम जुल्म नहीं बर्दाश्त करते इन लोगों के खिलाफ। नहीं ये बड़ा हम निकले। ये बारिश ते टैक्स ते नहीं लगा जनाब, साड़ी बरानी जमीन है जी, बारिशी निजाम है, नहर निजाम नहीं। वो फिर असा पाकिस्तान की बारिश गल से कर रहे टैक्स ना, लग्या ते डड्डू किस तरह जी सने मन दसो। बहरानी छोड़ो, तुसी पाकिस्तान की गल करो, फैसलाबाद, लाहौर, उकाड़ा, साहिवाल, बिहाड़ी,
ਅੱਗੇ ਚੀਚਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਫਲ ਦੇਣੇ ਸਰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, लेकिन इन्होंने बड़ी ज्यादती हो रही बहुत ज्यादती हुई है। सॉरी जी चौधरी रत्ता साहब पूछ रहे हैं कि बारिश पे टैक्स तो नहीं लगेगा, तो मैं चौधरी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आप समझे बारिश पे टैक्स लग चुका है। ये जिस तरह दरख्त मुल्क के अंदर कट रहे हैं, जिस तरह स्मोग है इस वक्त, जिस तरीके से इस वक्त नजर ही नहीं आता बाहर सड़कों पे निकले तो, ठीक है, फिर स्मोग के फसलों के ऊपर और इंसानों के ऊपर जो मनफी असरात हैं, ठीक है, तो ये टैक्स ही है ना। और क्या है, जिस वक्त मुल्क के अंदर स्मोक की वजह से स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब कुछ बंद, सड़कें बंद, ठीक है, सब कुछ बंद, तो किसान भी बंद समझे। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये अभी यहाँ बात हो रही थी, देखे मसला ये है कि जिस तरीके से अमेरिकन सुंडी हमारे मुल्क की कपास को खा गई, दीमक जो है वो लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह ये जो हुकूमती कीड़े हैं ये इस मुल्क के किसानों को और इस मुल्क की मईशत को खा रहे हैं। जब तक इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, ये जो कीड़े जो हमारे मुल्क को लगे हुए हैं दीमक की तरह चाट रहे हैं, उस वक्त तक मसला नहीं हल होगा। इकट्ठे हैं ना सारे। सही कह रहे हो जनाब, शुगर बंदे खा जाते, पता ही नहीं लगता, आस्ता आस्ता अंदरों अंदरों ना। अच्छा, मेरा किसानों से भी सवाल है कि हम लैंड नहीं आए ना कि भी बोलने दो। हां जी बोले जी। आपको जो है वो बीज जो हैं अच्छी क्वालिटी के, आप कह रहे हैं ना कि बीज अच्छे नहीं मिल रहे और हमारी जो फसल है वो ख़राब हो रही है, तो आप लोगों को बीज की क्वालिटी पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या नहीं? ओ जी हम तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अल्लाह नहीं करता ना। अब काने बीज से तो फिर ऐसी चीजें निकलेंगी ना। जनाब बीज जो है ना, बीज फसल इसे के पता गल सुनो, मसलियां दा जाकत है चला होया रंग। एक मिनट जी ठहरो, ओ चौधरी साहब आप पे फैसला करो, दोवां चों मसली केड़ा है? आप फैसला कर लो जनाब। देखो 5000 दी ब्लीच कराई फिर भी अंदरों काला ही निकल आया। मसलियां दा जाकत है जनाब, मसलियां दा जाकत है चला होया, ठीक है। इसका दिमागी तवाज़ुन वाकई खराब है। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੱਡਾ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਕਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਬੂਟਾ नहीं होता। नहीं वो तो है, लेकिन जो आप बीज निकालते हैं, अभी आपने कहा ना कि आप लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आप जब अच्छी फसल बाइट दे रहे हैं, मतलब आपने अच्छी काश्तकारी की, सारी चीज़ें की, तो आपको इतनी महंगाई का भी जो आपकी एक्चुअल प्राइस है उसमें आपकी फसल नहीं फरोख्त हो रही, होती है। जिस तरह तू नहीं कहनी है रोटियां पकाने, हाँ मैंने सास की 2 रोटियां डाली, मुझे खलियां पड़ गई। ये मसला मैं बड़ा ही सीरियस और हमारी फसल को काली सुंडियां पड़ गई। और सुंडी से याद एक जरा पीछे होना जरा, जी मैं इनसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी करो। बिल्कुल। आप शुरू से इतनी सोहनी या हम जाके जोर पकड़े? मैं पैदा इधर के मौत पे ही है। और जनाब आपने 2 खूबसूरत लोगों के दरमियान में काला ब्लैक पेपर रखा है, कार्बन पेपर। जनाब इसका गुस्सा नहीं करना। अच्छा, इसका बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। ये अमूमन ना जब पैदा हो रहा होना सी ते अचानक फौरन दुनिया ते आया ते बाहर निकल के एक गल की जनाब मैं आ गया ते हुन रोटी लंगर लियो। तेरा फीडर छोटा नहीं सी जनाब, पैप लाया गया गड्डी दा पूरा तेरे मुंह ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਕਈ ਖਿਸਕਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ नहीं जाता। अच्छा ये ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ही बाहर जाते नहीं। ये जो बीज की आप बात कर रही थी ना, देखिए अच्छे बीज से अच्छी फसल होती है। बिल्कुल। और दुनिया के अंदर इस वक्त हाई बर्ड बीज के ऊपर दुनिया चली गई है कि जिस बीज से फी एकड़ पैदावार ज्यादा होती है। और हमारे यहाँ हालत ये है कि बीज के ऊपर रिसर्च नहीं होती और फिर अच्छा बीज किसानों को मुहैया नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारी फी एकड़ पैदावार इस वक्त कम है। हुकूमत को ये चाहिए कि किसानों को रिसर्च करके अच्छा बीज दे। आपकी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी इसी बात से मेरा ये एक और सवाल आता है कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसे इदारे नहीं बनाए कि जहाँ पर अगर हमारा मुल्क जो है वो ज़रूरी मुल्क है, तो हमारे मुल्क में जो है वो ऐसे इदारे ही नहीं है जहाँ पर इस चीज़ के बारे में आपको। मैं वैसे एक आपको अपना वाक़या बताना चाहता हूँ कि इदारे मौजूद हैं। इसी इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के नाम से एक इदारा है, और शायद आपको याद होगा कि उसके पास कुछ 17,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है इस्लामाबाद के अंदर रिसर्च के लिए। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था कि जब उस 17,000 एकड़ ज़मीन को जो रिसर्च के लिए रखी गई, उसको हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए हुक्मरानों ने काम शुरू कर दिया था, और ये फिर मामला अदालतों तक भी गया और उसके नतीजे के अंदर वो मामला रुका।
اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے سائنسدانوں سے ایک دفعہ ملا، بورڈ کے اندر کوئی 20 سے زیادہ سائنسدان موجود تھے. میں نے ان سے یہی بات کی کہ بھئی پاکستان کے اندر فصلیں کیسے زیادہ ہوں گی، آپ سائنسدان ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، کسان کا کیوں آپ پرسان حال نہیں بنتے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات مجھے بتائی. انہوں نے کہا ہم ریسرچ کرتے ہیں، ہم ہائیبرڈ بیج بناتے ہیں. انہوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ ہم نے اس ملک کے اندر ایسے بیج بنائے ہیں جس کے اندر زرعی خود کفالت کے ساتھ پاکستان اپنی زرعی اجناس کو باہر بھیج سکتا ہے. اچھا. لیکن انہوں نے اگلی بات یہ کہی کہ ہم جب ریسرچ کر کے فائلیں حکومت کو بھیجتے ہیں تو پھر وہ فائلیں گم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ بیج نہیں ملتا. اور پھر انہوں نے دوسری جو دلچسپ بات بتائی جو میرے لیے حیران کن تھی، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں مافیاز اتنے طاقتور ہیں کہ باہر سے بیج آتا ہے، اس بیج کے جینز میں اور اس بیج کے کروموسوم میں وہاں سے بیماری ڈال کر بھیجی جاتی ہے. کسان سوچتا ہے بڑے خوبصورت لفافے میں بڑا خوبصورت بیج ہے اور اس سے بڑی زبردست فصل ہوگی، وہ مہنگا بیج لے کر اپنے زمین میں لگاتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس بیج کے نتیجے میں پھر بیماری آتی ہے. اچھا، پھر بیماری کی دوائی یہاں سے نہیں ملتی، پھر وہی ملک اس بیماری کی دوائی بھیجتا ہے اور وہ حکومتی مافیاز بیج میں بھی کماتے ہیں اور دوائی میں بھی کماتے ہیں. میں جاتا ہوں جی مرزا صاحب، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو بڑی زبردست انہوں نے ایک بات کی ہے. چوہدری صاحب صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے سولوشن دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو پرابلمز ہیں کہ کسان جب دیکھیں نا آدھے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال کرے. اگر کسان خوشحال ہے، کسان خوشحال ہے. میں بیج ریسرچ لیبارٹری میں لے کے گیا نا جناب، میں نے کہا کالی سنڈی نے ہماری فصل کو خراب کیا، اس کا علاج کریں. وہ کہتے ہیں جی جس حکومت میں ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں اس کا علاج صرف یو کے میں ہوگا اور فرانس میں ہوگا. جی دسو، یہ کپڑے پورے نہیں، فرانس جا کے کتنے کالی سنڈی کا علاج کرائیے. اس نے سارے ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس کو دورے پڑتے ہیں جی، فصل نہیں ایسے کرتا ہے، سارے پرندے اڑ جاتے ہیں. دورے اس کو پڑھے ہیں، ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہے، ماڈرن لڑکی ساتھ بیٹھی ہے. اور جی میں نے اس کو کہا تمہیں دورے کیوں پڑتے ہیں؟ کہتا ہے دیکھو جی حکومت تو دوروں پہ جاتی ہے، اسی تو ٹوکھا پہ نہیں جا سکتے ہیں، ہم نے یہی دورے کرنے ہیں. اس کے بارے میں ڈاکٹر ویسے کیا کہتے ہیں؟ لا علاج بیماری ہے ان کو، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. او جی ڈاکٹر کوشش ہے لیکن امید صاحب نے نہیں ہے. ساڑیاں اکھاں کھولیاں نہیں کہ واقعی اسی نکارا بھی استعمال کر رہے ہیں، ورنہ ان کی 8ویں دن آنکھیں کھلتی ہیں. برگر پیزے کا ایک پیر ان سے برداشت نہیں ہوا، آپ یہ دیکھ لیں چیخیں نکل گئی. جناب برگر پیزا ہی کھاوے او جی نکی جی کڑی نے چیکاں کٹا دیتی ہیں. پھر اگر تسی آپ ایک بندے کا پیزا برگر کھاوے تے کام چل جاتا ہے. ماموں آندے نے برگر لے کے، پانجا آندا ہے، او بھائی آندا ہے، او ابو آندا ہے، او خود پوری زمین کھا کے بیٹھے ہیں، وہ ان کو نہیں پتا. تے ہاتھ تے پیر ادا اللہ معافی دے 20 کلو دا جناب. او دیکھو جی لائے بھی نہیں کہہ رہا. نہیں، یہ تو ان کی ہیل نے چیخیں نکلوائی ہیں، تو یہ تو ایک جیتی جاگتی خوبصورت خوبصورت جی. ٹھیک ہے. اور یہ تو مطلب ایک ہیل جو انہوں نے پہنی تھی نا، اور حکمرانوں کا ایک قلم وہ پورے ملک کے کسانوں کی چیخیں نکلوا دیتا ہے. وہ ہیل سے بھی خطرناک ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا قلم ایسے چھوٹا سا وہ لکھتے ہیں، وہ 100 ارب روپیہ کھا جاتے ہیں. اس لیے ہیل سے زیادہ خطرناک تو قلم ہے حکمرانوں کا. فصلوں کے کھیرے کھا جاتا ہے. اچھا سر، ہم نے بہت زیادہ بات کر لی نا اس پہ کسانوں کے اوپر. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کاشف صاحب، آپ نے جو ہے نا وہ تاجر کی جو ایک زندگی ہوتی ہے، آپ کو پتا کتنی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، بہت زیادہ مسئلے مسائل جو ہے درپیش آتے ہیں، تو آپ نے یہ والا جو ہے پروفیشن کیوں چوز کیا؟ اس سائڈ پہ آپ کیوں آئے؟ دیکھیے، میں نے اسلام آباد کے اندر تعلیم حاصل کی، اس کے بعد 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ میں نوکری کرتا اور اس ملک کو جس طرح پہلے دیمک کی طرح لوگ چاٹ رہے ہیں میں بھی انہی میں شامل ہو جاتا، رشوت اور کرپشن کے اس بازار کے اندر میں بھی شامل ہوتا، اور وہ جو یس سر کی اور غلامی کی ایک زندگی ہے اس کو گزارتا. تو میں تو چونکہ غیرت مند اور خوددار پاکستانی ہوں، تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے غلامی کی زندگی نہیں گزارنی، میں نے آزادی کی زندگی گزارنی، اس لیے میں کاروبار کے اندر آیا. لیکن آپ نے اگر اس کو چوز کیا ہے، آپ نے بتایا خودداری ہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن کیا آپ کو اس میں انٹرسٹ بھی تھا؟ خودداری تو ایک الگ سی چیز ہے نا کہ وہ آپ کی ایک بائی برتھ ہوتی ہے، آپ کے اندر ہوتی ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. دیکھیں، دلچسپی تو اس لیے موجود تھی، اور ظاہر زمانے طالب علمی میں بھی ہی دلچسپی پیدا ہوئی
جب میں نے اس ملک کے اداروں کو چلانے والے لوگوں کی حالت دیکھی، اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ ایمانداری سے جو سرکاری ملازم اپنی تنخواہ کے اندر گزارا کرنا چاہتا ہے، میں نے دیکھا کہ 15 دن کے بعد ان کے پاس کریانے کی دکان پر جا کر وہاں سے انڈے لانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ اور محمد راشد چودھری صاحب، آپ نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ غیرت تھی تو میں صحیح طرح ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے اتنی غیرت دی ہے، آپ نے پائے کس کو بھی دے، بڑا بے غیرت ہے گاؤں کا۔ اچھا جی، آپ مرزا صاحب کی طرف جی۔ تو اس کے سوال کر رہی ہے میرے نال، جناب میرے کچھ پوچھ رہی ہے 1 کلو آلو نہ 2 کلو چپس بن جیسے؟ نہیں، 1 کلو آلو ہے تو اور کٹ بنے گی، آدھا کلو۔ ہاں آدھے آلو اور خراب کچھ کلو دے بٹے کلو۔ ہاں میں تے کلو دا وٹانا، ادھر دیکھو ادوانا لال سرخ اکھاں بھی بدیاں اس کے نس نہ جان۔ مرزا صاحب کی طرف آتے ہیں جی۔ مرزا صاحب سیاست دان ہے جی، اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ جیسے کہ ابھی چوہی صاحب نے بتایا صحیح ہے، کہہ رہی ہے مرزا صاحب سرسدار نہ ہوتے تو گھر کپڑے دھوتے، جس طرح یہ خود کرتا ہے۔ اللہ کی بندی کپڑے کیوں دھوتے؟ آپ پریشان مت ہو، ان کو نا موسم کی وجہ سے بھی یہ کپڑے کیوں دھوتے؟ موسم پتہ چل گیا ہے۔ اور چودھری صاحب میں آپ کو بتاؤں، آپ اتنے نیک آدمی ہیں، آپ کپڑے نہ دھوتے، ایسی کالی سنڈیوں کو دھوتے۔ جناب سنڈیوں کا مارتے ہیں، دھوتے نہیں۔ کپڑے نہ دھوتے، ساتھ استری بھی کرتے ہیں۔ سنڈیوں کو مارتے ہیں، ہم سنڈیوں کو مارتے ہیں، ہاں جی، ان کو دھوتے نہیں ہیں، مارتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کسان واقعی پریشان ہے۔ او جی بہت۔ ہمیں یہ سجیشن ہے میری، جو ہمارے سینئر لوگ ہیں پیپل پارٹی والوں سے بات بھی کرتے ہیں، یہ زرعی ملک ہے، ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی، بلکہ ان کو بجلی اور ٹیوب ویل کے لیے ڈیزل وغیرہ فری ملنا چاہیے۔ اب بھی اتنا اوپر چلا ہے پاکستان۔ صحیح کہا۔ میں بہت جگہ گیا ہوں جی۔ ویسے جو ان کی حرکتیں ہیں، پاکستان اوپر ہی نہ چلا جائے گی۔ نہیں، اوپر اتنا او نہیں۔ جی، ایک آپ کے ٹیکس سے بات یاد آئی، میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ قبروں پہ بھی ٹیکس لگ گیا، بڑی ٹیکس کا، بڑی قبر کا 1500، چھوٹی قبر کا 1000 روپیہ۔ نہیں، آپ کے پاس پھر جو ہے نا تازہ خبریں نہیں ہیں۔ یہ کبھی اسلام آباد کے قبرستان میں جائیں تو وہاں پہ 25,000 اور 15,000 میں قبر ملتی ہے۔ اوہ ہوئے، اس کا بھی ابا بیمار ہے کہ کرسی۔ وہ زمیندار ہے نا، زمیندار ایک کلے نہ زمیندار ہے تو اس نو کیڑا مسئلہ ہے؟ دعا مریم نواز نہ ہے سپورٹر ہے، اس ان تک قبر لب بھی جا سکتا یہ جی کھاتا ہے ان کے پرس وغیرہ نا۔ باجی مریم نواز چودھری رتے کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مرزا صاحب سے یہاں بھی ہے نا مریم صاحب۔ ایک تھوڑا سا میں کرا مرزا صاحب کی دوں، طرف تعارف کرا دوں، میں فلائٹ انجینئر ریٹائرڈ ہوں، ماشاءاللہ۔ مطلب انجینئر ہوں، اور میں امریکہ بھی گیا ہوں، یو کے بھی بہت عرصہ رہا ہوں، فرانس، بڑی دنیا دی گلف پورا دیکھا ہے، چائنا گیا ہوں، ایران گیا ہوں، لیکن جتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی پاکستان پہ ہے کسی ملک میں نہیں۔ لیکن ہمارے حکمران جو ہیں، معذرت کے ساتھ میں ہی پولیٹیشین ہوں، ہمارا اور نظریہ ہے، لیکن اتنا ظلم کرتے ہیں۔ ابھی جو ٹیکس لگایا، کسان کو کیوں ٹیکس دیتے ہیں؟ بھئی یہ آپ کو روٹی دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، برگر جو کھاتے ہیں نا صرف کسان کی وجہ سے کھاتے ہیں، تو ان پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان کو سہولتیں دیں کسانوں کو۔ میں نے سعودیہ میں دیکھا ہے، کئی دفعہ گیا ہوں، آلو، پیاز، ٹماٹر، بھنڈی، ہر چیز انڈیا کی پڑی ہوئی ہے ادھر۔ ہمارے ادھر غلہ منڈی جو ہوتا ہے یا دوسرا یہ ہوتا ہے سبزی منڈی، پاؤں کے نیچے رونتے ہیں ہم۔ اتنی زیادہ وافر مقدار میں مینجمنٹ نہیں ہے، حکومت توجہ دے، ایکسپورٹ کے لیے ٹیکس نہ لگائے نا۔ اب ڈالر آتے ہیں، خود آئیں گے، لیکن یہ حل کرنا چاہیے۔ باقی تو شور شرابہ، یہ بھی کسان اتنا احتجاج کرتے ہیں بیچارے، ڈنڈے کھاتے ہیں۔ کوئی نہیں نا۔ ویسے ماشاءاللہ آپ انجینئر ہیں، آپ چودھری رتے کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بھی جو نا انجینئر ہے پارٹ ٹائم خسرے مرمت کرتا ہے۔ لیکن ابھی تھوڑا سا ہماری سبزی تو کتابیں میں آ گئی، بچوں کی پویموں میں آ گئی، عجیب ہی۔ آلو میاں کہاں گئے تھے، سبزی کی ٹوکری میں سو گئے تھے، تمہاری رو رہے تھے۔ آپ کے ساتھ بیٹھے اور مزے کی بات ہے، اس کی گال دیکھو نا، آہا ٹماٹر بڑے مزیدار، آہا ٹماٹر بڑے مزیدار، آہا ٹماٹر بڑے مزیدار، چودھری کھا گیا سارے ٹماٹر۔ ماشاءاللہ۔ یہ گانا جی محترمہ ان کی والدہ صاحبہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔
جی وہ اچھا مرحوم میں ہے مرزا کہ صاحب یہ کی ٹپے بات کو کھا آگے لی۔ بڑھاتے ہوئے نا یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس ملک کے اندر ایک چھوٹا کسان ہے، ایک بڑا کسان ہے. اچھا یہ جو بڑی بڑی زرعی جاگیروں کے مالک ہیں جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ جب ٹریکٹر چلنا شروع ہوتا ہے تو کئی کلومیٹر کے بعد جا کے رکتا ہے، اور وہ زرعی جاگیریں ان کو ملی اس ملک کے اندر انگریز کی غلامی کرنے کے نتیجے میں. یہ بڑی بڑی زرعی جاگیروں کے جو مالک ہیں وہ ہماری اسمبلیوں کے اندر بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو بڑی بڑی زرعی جاگیریں ہیں وہ چھوٹے کسانوں کو دینی چاہیے، بنجر رقبے چھوٹے کسانوں کو دینے چاہیے. لکھوں کھا ایکڑ اس ملک کے اندر بنجر پڑا ہوا ہے جہاں کوئی فصل کاشت نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. اچھا اس کو قابل کاشت بنانا چاہیے. یہ جو ہماری یونیورسٹیوں کے اندر نوجوان پڑھتے ہیں زرعی یونیورسٹیز کے اندر، ان کو وہ رقبے دینے چاہیے تاکہ وہ ان کو آباد بھی کریں، وہاں پہ فصلیں پیدا ہوں اور ان کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی بنے. ٹریننگ ہونی چاہیے. اچھا دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پانی، دیکھیے فصل کے لیے بنیادی ضرورت ہے پانی. جہاں کھاد اور بیج اور بجلی کی ضرورت ہے وہاں پانی بنیادی ضرورت ہے. اچھا اس وقت ملک کے اندر پانی دستیاب نہیں ہے. اچھا ہم پانی سمندر میں ضائع کرتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ پانی وافر موجود ہے، لیکن ہم نے ڈیمز نہیں بنائے، ہم نے پانی کو ذخیرہ نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پانی دریاؤں کے راستے سمندر میں جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے. اس پانی کو قابل استعمال بنانا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ کسان کو جب ضرورت ہو پانی ملے. یہاں الٹا نظام پتہ کیا ہے، جب ان کو فصل کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے تو پانی نہیں ملتا، اور جب پانی نہیں چاہیے ہوتا تو سیلاب فصلیں بہا کے لے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور یہ کیا بات کر رہی ہے، کہہ رہی ہے میں نے پانی ذخیرہ کیا ہوا ہے گلاس میں، ایسے بیوقوف یہ پینے کے لیے ہے. دوسری یہ بات یہ ایسی ہے، باتیں کرتا ہے خود ہی پانی پانی ہو جاتا ہے، جگت پہ لافٹر نہیں آتا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو زمینوں کی اگر بات کیجیے آپ کے سامنے، ابھی تو ساری ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں. جی جی جو زرعی زمینیں ہیں، اگر آپ یہ سارا آپ یہ وزٹ کریں، چکری روڈ ہو گیا آپ کا، تو وہ ہلکا بھی ہے سارا. نہیں صرف چکری نہیں، میں آپ کو بتا سارا رہا ہوں، آپ اگر پورے بات ملک کریں کے شہروں میں جائیں، سارے شہروں کے ارد گرد موجود جو زرعی زمینیں تھیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بدل رہی ہیں. حالانکہ حکومت کو چاہیے یہ، آپ دنیا میں چلے جائیں تو دنیا ہائی رائز کی طرف جا رہی ہے کہ وہ 20 30 اور 100 منزلہ بلڈنگیں بناتی ہے تاکہ زرعی زمینیں جو ہیں وہ برباد نہ ہوں. اچھا یہ بھی حکومت کی ناقص پالیسیاں ہیں کہ شہروں کے گرد موجود ہزاروں ایکڑ زرعی زمین وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بدل رہی ہے، اور وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز آباد بھی نہیں ہو رہی. دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ صرف حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اربوں نہیں کھربوں روپے کمانے کا ذریعہ ہے، اور پیسے اس طرح اس ملک سے لوٹتے ہیں. آپ دیکھیے ابھی دبئی لیکس آئیں تو 13 ارب ڈالر کی پراپرٹیز پتہ چلا کہ پاکستانیوں نے وہاں پہ خریدی ہیں. وہ پیسہ کہاں سے آ گیا ہے؟ وہ پیسہ اس ملک کے جاگیرداروں نے، سیاستدانوں نے، بیوروکریٹس نے، اور ان غریب کسانوں کا، غریب تاجروں کا اور اس قوم کا لوٹ کر لانچیں بھر بھر کے دبئی اور لندن اور امریکہ لے جاتے ہیں، اور کسان بیچارہ جو ہے اس کو تو پہننے کے لیے قمیض اور کپڑے نہیں ملتے. دیکھ لیں کسان بانا کیا بات کر، اس کی تو بات ہی سمجھ یار وہ ایسی باتیں کر رہی تمہاری کان میں کر رہی وہ ہے، سب میرے کام میں کہہ رہی ہے ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا کہتی ہے ہمارے باتھ روم والی بالٹی پریشان میں تو ان کا ہماری باتھ روم والی بالٹی لیک ہے، اس کا ہمارے سے کیا کیسی ٹھنڈی یار اس کے بھی منہ میں زبان ہے یار، اس کے منہ میں بھی زبان کی. ہے. میں آپ کو بات بتاؤں جی، میں نے کہا فصل پہ اتنا مہنگا بیج بویا ہے میں نے، پانی دے دو. کہتے ہیں ہماری جو فیکٹریوں کا آلودہ پانی ہے وہی لگا دو. لو دسو وہ آلودہ پانی ہم فصلوں کو لگائیں گے، لوگوں کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا، کینسر پھیلے گا. اتنا تو ہم کو بھی پتا ہے، آگے یہ کینسر پورے گاؤں کو کھا گیا. ایسے ہی اب آ جاتے ہیں جی. ماشاءاللہ ابھی مرزا صاحب نے کہا جی وہ بہت سارے ممالک میں گئے ہیں. جی کہاں پہ گئے؟ یو کے گیا ہوں، جو فرانس گیا ہوں، امریکہ گیا ہوں. وہاں سے بھی کوئی شادی کی ہے؟ یہاں پر ہی ایک شادی ہے؟ نہیں شادی ادھر ہی کی ہے. ادھر ہی کی ہے. وہاں آپ پر سارے ملکوں میں گئے ہیں جناب، آپ اس کے گاؤں نہیں گئے؟ ایتھوپیا ادھر نہیں گیا. تھوپیا نہیں کیا جناب؟ نہیں گیا. جانا سی نا جناب، چودھری رتن دائی کا اپنا لگا ہے. تھوپیا مینز کے ادھر کے سارے مسلی اس کے پیو جاتے. ادھر دیکھ لیا نا تھوپیا، یوگنڈا بھی دیکھ لیا، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر جو ہے موجود ہے دیکھ رتا لیا. لال ایتھوپیا ہے جی. چودھری رتن صاحب چودھری رتن رہتے دونوں بیٹھے میں، وہ بھی رہتی ہے تسی بھی یہ رہتے ساوی ہے جناب. یہ بہت خوبصورت ہے ٹچ ہے. اتنی پیاری ہے یہ ہستی ہے نا، خدا کی قسم دل میں کہوں ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے جناب، دل کر رہا ہے اس
सिम्मे दे में बंदा घुस के ठुड्डे मारे ठा ठा। और ये जब हंसता है तो पता चलता है जो बाहर गए थे हुक्मरान सारे वापस आ गए। आपको एक दूसरे को ठुड्डे मारने की जरूरत नहीं है, आपको हुकूमत काफी है ठुड्डे मारने के लिए। आपस में न लड़े, आपस में ना लड़े, नहीं तो हुकूमत ठुड्डे मारती रहेगी, आप आपस में एक दूसरे को ठुड्डे खाते सर जी रहेंगे। हुकूमत ने इसकी रोजी ली जाए पे इतने ठुड्डे मारे सूझ के बाहर आ गए। कह रहे कि मेरी फसल खराब होगी। मैं क्या केड़ी फसल है तेरी? कहना शतूतां दी। ਉਹ ਸ਼ਤੂਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਓਏ। शतूत दी फसल नहीं होती, करतूत दी फसल तो होती है ना। हाँ जी, आप खामोश बैठी हुई हैं, क्या बात है? आप किसी को नहीं कराएंगे? खामोश करा दिया मुझे। अच्छा, इसकी चाबी आपके पास है? इसकी जरा चाबी जो है ना थोड़ी थोड़ी बंद करो। बाहर जाके सेट करूंगी। कहती है मैंने रात को बुरश किए, मेरे दांत चीटे हो गए। चीड़े हो क्या हुआ? चीड़े हो गए। मेरे दांत चीटे हो गए। और एक मजे की बात बताऊं, रात को ये मुझे सुना रही थी, मैंने रात को ख्वाब में देखा कि मैं मर गई हूँ। अचानक आके ये आया, कहती या अल्लाह तुमने इस अजाब का तो बताया ही नहीं था। मैंने डराया जनाब, जगाया। मैं कहा उठ नमाज पढ़, ये अजाब नहीं है। नहीं तो फिर मैं ही आ जाता, मेरे जैसे ही बंदे हो सुनते। दरोगा, हाँ दरोगा, ये दोजक का दरोगा है जनाब। दोजक पे ये खड़ा हुआ होगा दरवाजे के ऊपर, सबसे पहली एंट्री इस तरह आप सोटी ला रहे हैं, इधर भी खुलो जाएगा। ऐसे माशाल्लाह। सिद्दीकी साहब ऐसे कि सर जी इसकी फूफी का पाकिस्तान फोन का आ रहा रकबा है। जो है ना जी तकरीबन 9,90,000 के करीब है। जो रकबा है, हाँ रकबा पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुल्क है। इतने बड़े रकबे में यूके जो है ना, एक किला इसको और दे दें। यूके आपको स्पॉट नजर आएगा, इससे बहुत छोटा है यूके। अच्छा, सुपर पावर है क्योंकि वो लोग लायल हैं अपनी कौम के साथ। यूके पाकिस्तान से छोटा है जनाब? हमारे जी छोटा जी, वैसे बड़ा है लेकिन कादी छोटा है। कादिर बलोचिस्तान से भी छोटा है हमारा। बलोचिस्तान कितना बड़ा टाइम है। हमारे पास बहुत कम है हैं? प्रोग्राम का। आप मरने लगे। बलूचिस्तान की जो बात कर रहे हैं ना सर, जी सबसे बड़ा सूबा है हमारा रकबे के लिहाज से। वहाँ जो चौधरी साहब ने फरमाया ना कि ज़मीन पानी नहीं मिलता, ये सारा समुद्र में चले था। उधर से नहरी निज़ाम अल्लाह का शुक्र है अंग्रेज़ दे के गए थे, उसको हम मेंटेन नहीं कर सके। वो नहरी सिस्टम ठीक करें, ये खुशहाल हो जाएंगे। सर ये चीज़ें तो सारी, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, सारी चीज़ें तो हमने देख ली। अब देखिए आप हुकूमत में आए, हुकूमत में आपका इंटरेस्ट, तो आपने यहाँ पर क्या आप तब्दीली करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि क्या आपकी थ्रू हम लोग चेंज ला सकते हैं? आपने बताया कि आपको यहाँ पर आके कितनी चीज़ें जो हैं हमारी गवर्नमेंट सही नहीं कर रही, तो आपने उसमें क्या चेंज लाना है इसके बारे में? हम तो आप चूँकि किसान के बारे में प्रोग्राम है, यही बात करूँगा मैंने पहले कह दिया कि इन पे टोटल टैक्स नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही। जी जी। और इनको बल्कि बीज और खाद ये फ्री दें ताकि फिर वो हम ही खाएंगे ना। जी जी। पब्लिक खाएगी, 24 करोड़ आवाम है। जो है ना वो कहते हैं ना रियलिटी बेस्ड चीजें करनी है। किसान को फ्री बीज जो है वो नहीं मिल सकता, ठीक है, टैक्स नहीं हट सकता, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेकर हम लोग सऊदी अरब में और सुंडी मारने वाली दवाई भी हमें फ्री मिलती है। मैडम सऊदी अरब में गया हूँ, सऊदी अरब में पहाड़ है, पत्थर है, यहाँ से एयरक्राफ्ट C-130 एयरफोर्स की मट्टी लेके जाते हैं और फेंका है। और देखें आज जहाँ हज के लिए जाते हैं दरख्त लगे हुए हैं, किधर है मट्टी, इधर से गई है। जो करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो बहुत बहाने हैं। मैं क्या बता, और जनाब इससे बताएं जी, कहता है गोलगप्पे की फसल कहाँ होती है? यार वो खाती है ना गोलगप्पे, फसल नहीं होती जनाब उसकी, वो बनाया जाता है बच्चे, वो बनाया नहीं। गोल आप बताएं ना कि गोलगप्पे की फसल रेड़ी के ऊपर होती है। रेड़ी के ऊपर आप लोगों के पास इनकी ये कैसे बताएगी रेड़ी के नीचे इलाज? वो डॉक्टर है तो कोशिश करें कोई इलाज निकाले प्लीज। ऐसी बच्ची को गप्पा खा रही हो। इनकी लाइलाज बीमारी का इलाज मेरे पास है। इनकी लाइलाज बीमारी का इलाज दियानतदार हुकूमत, अहल हुकूमत, अवाम दोस्त हुकूमत, अवाम की हमदर्द हुकूमत, ठीक है जी, ये इनकी बीमारी का इलाज है। वरना ये इस वक्त ICU में हैं, वेंटिलेटर पे हैं, ठीक है, ये मर रहे हैं, पूरी कौम मर रही है और इस कौम को बचाना पड़ेगा। जी आप हुक्म करें ना तो मैं इसको भी ठीक कर दूं, बाहर रहने की गारंटी दे दूं। छोड़ ये पक्का ठीक करेगा। मैंने असल वाला रखा हुआ है, कलाड़ा भी असल वाला है। ये कोई पता नहीं पक्का असल वाला है। किसान तो है ही असल जी, नकल लोग हमारे लूट के खा रहे हैं। प्रोग्राम का टाइम हमारे पास बहुत कम है जी, अभी जाते हैं मेहमानों की तरफ और इनसे मैसेज जाएं हम नहीं रोकते आप। टाइम बहुत शॉर्ट है जी। चोई साहब कैसा लगा जी आपको प्रोग्राम में आके? बहुत अच्छा लगा। रोज टीवी पहले बहुत दफा आए हैं, बहुत अच्छा लगा जी। आपका ये प्रोग्राम वाकईतन मुनफरिद प्रोग्राम है और आपने एक मज़ाहिया अंदाज के अंदर
اس ملک کے کسان کے مسائل کی نشاندہی بھی کی ہے اور اس کا حل بھی پیش کیا ہے، ان کے دکھ درد بھی سامنے لائے ہیں اور ان دکھوں کا مداوع کرنے کی ایک کوشش بھی کی ہے، قوم کو بھی جگایا ہے اور سوئے ہوئے بے حس حکمرانوں کو بھی جگانے کی کوشش کی ہے. تو میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کروں. بہت شکریہ آپ کا. جی مرزا صاحب. جی بہت شکریہ صدیقی صاحب نے دعوت دی. میں تو پہلے ہی دفعہ آیا ہوں. سیاست میں اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے، ادھر ادھر جاؤ، لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں. الحمدللہ سوشل ورکر ہوں. میں نے اپنے گاؤں کے قریب 17 گاؤں ہیں جن میں پہلے گیس لگوائی. یہ سہولت ہے کسان کو، گیس ہوگی تو بہت سہولتیں آ جاتی ہیں. چودھری نثار علی خان ہمارے ایم این اے رہے ہیں، وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. وہ میرے کے بعد انہوں نے گیس لگوانی شروع کی. لوگوں نے کہا مرزا پرویز کیا نہیں لگوا گیا، آپ رہ گئے. بات یہ ہے سوشل کام کرنا چاہیے. ہم ویل چیئر بھی دیتے ہیں اور بہت سے کام ہیں، وہ میں اپنی نہیں کرنا. لیکن کسانوں کے بارے میں یہی ہے، ہم نے واک آؤٹ کیا پنجاب اسمبلی سے، میڈیا پہ آیا، اور ایسے نہیں واک آؤٹ ہوتا. بلاول صاحب بھی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں نون کے ساتھ. مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت میں آ گئی، کس وجہ سے آئی؟ اگر پیل پارٹی آج چھوڑ دے ختم ہو جاتی ہے. ہم تو احسان کرتے ہیں صرف پاکستان کی خاطر. چلو یار چلے. ابھی خان صاحب بھی بیچارے اندر ہیں، زیادتی ہو رہی ہے. میں تو کہوں گا اگر ہے ٹرائل کریں، اوپن ٹرائل کریں اس کو، لیکن ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہے، کیونکہ وہ ٹرمپ کی طرح باتیں کرتے ہیں. سر تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے تو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میسج؟ جی میسج میرا روز ٹی وی کے لیے یہی ہے، تھینک یو ویری مچ. آپ نے انوائٹ کیا، آئندہ بھی آ جائیں گے. بہت شکریہ. اور اچھا پروگرام کیا ماشاءاللہ. یہ جو بیٹھے ہوئے کسان اور چودھری رتا رتا چودھری رتا اور اللہ دیتا جی، تو چھوڑیں آپ میری تعریف کریں. ہاں چلو ان کی تعریف کرے نہ کار بھی جانا ہے. ہاں کار بھی جانا، صحیح گل کی تھی نے. کار بھی جانا ہے. میں تو تعریف کروں تو ذرا مشکل ہو جائے. ٹی وی پہ آئے گا تو مرزا سیٹ صاحب کے کی بعد تعریف کر کریں، دیجیے گا. پھر مرزا صاحبانہ کام نہ چلے. گارمنٹری بند ہو جائے گی. تو تھینک یو جی، آپ نے کیا اچھا پروگرام ہے. اس طرح ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، بندہ ریلیکس بھی ہوتا ہے، تجاویز بھی آتی ہیں. 24 سال میں دی، میں نے اپنی طرف دی ہیں تجاویز. میں چونکہ پریکٹیکل زمیندار ہوں، ٹھیک ہے جی، میری زمیریاں ہیں، تو میں تو کہوں گا کم از کم 1 مربع زمین چودھری رتا صاحب ساری، بڑی مہربانی. اس میں 200 کنال ہوتی ہے جگہ. کم از کم 200 کنال سے نیچے کے بالکل ٹیکس نہ لگائیں، بالکل نہ لگائیں. وہ غریب ہے، بڑا مشکل سے گزارا کرتا ہے. ایک بھینس خریدنی ہو تو اس کو 3-4 لاکھ چاہیے، تو وہ اس کے پاس نہیں ہوتا. بڑے زمیندار ہیں جیسے انہوں نے فرمایا نا، بڑے زمیندار جو ہیں جس کے 8-10 میں 100 مربع بھی لوگوں کی ہے، اکاڑا میں نے دیکھا ہے، ان پہ ٹیکس لگائیں، تو غریبوں میں نہ لگائیں. یہ ویسے شہری اور دیہی زندگی کا جو آپ نے حسین امتزاج پیش کیا، جی بالکل، اور ایک دیہاتی آدمی کا اور ایک شہری لڑکی، وہ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر دونوں کی زندگی اور لائف سٹائل کو جو بتانے کی کوشش کی، اور اس کے اندر جو فرق آپ نے واضح کیا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ ہے کہ پروگرام کا اور آپ ہی کا خاصہ ہے کہ آپ نے ان کو ایک ہی جگہ پہ بٹھا دیا دونوں کو. بہت شکریہ آپ کا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو پر بیچ میں یہ جو ادوانا رکھ دیا نا، اس کا فائدہ نہیں ہوا. میں آپ دونوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا اور آپ نے پروگرام میں شرکت کی. کسانوں سے نہیں میسج لیں گے؟ اچھا اس طرح تک سوتے اگلا پروگرام نہیں ہے. کسان پہلے ہی مظلوم ہے، اسی پہلے کسان مظلوم ہے، اس سے کیا اور پورا پروگرام آپ اتنا ہی آپ کے اوپر ہی اتنا کافی ہے. جی ایک چھوٹی سی بات اگر میں کر دوں تو اگلا کر لوں گا پروگرام. جی جی وہ دیکھیں جی، دن رات ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، اتنے ٹیکس ہیں، ہماری ہی گندم سے پیزے اور برگر کھاتے ہیں. آپ کبھی یہ سوچیں ہمارے بچے اسکول نہیں جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھوکے مریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ہم بیمار ہو گئے، فصلیں نہیں اگائیں گے تو آپ پیزے اور برگر کہاں سے کھائیں گے؟ پھر تو آپ بلگر ہی کھائیں گے. ایسے ہی. بہت شکریہ جی آپ کا. جی ناظرین کرام، آپ کو پروگرام کیسا لگا آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے. جو اس کے اندر غلطیاں، جو خامیاں، جو کمی اگر اس میں ہے وہ آپ نے لازمی بتانی ہے. اور بات کرتے ہیں کسانوں کی، کیونکہ کسانوں کے اوپر ساری بات تھی، تو حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ فصل کاشت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر کہاں سے کھائیں گے؟ پھر تو میرے خیال میں وہ فاقے ہی ہیں، اور تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. خدا را ان کی طرف دیکھیں اور ان کا سوچیں. اور جو 7 خاتون بیٹھی ہیں جو فاسٹ فوڈ والی، خوبصورت سی، خوبصورت سی، خوبصورت اس کو کہا ہے، آپ کو نہیں کہا. میں کہا شاید آپ خاتون ہیں.
او جی یہ خوبصورت ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ خوبصورت ہے. تو ان کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہاں خوبصورت نہیں، وہ خوبصورت ہے، آپ خوبصورت ہے. اچھا آپ چلتے ہیں جی. اور میرے خیال میں کہ پروگرام کے آخر میں ایک میوزک ہوگا، ایک گانا ہوگا. بہت ہی اچھا گاتے ہیں جی، ہمارے کسان بھی ہیں لیکن گاتے بھی بہت اچھا ہیں. تو پروگرام کا اختتام کریں گے ان کے سانگ پر. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان حسن محمود صدیقی اور میرے ساتھ مریم کو اجازت دیں. اللہ نے کے بھلا سن پیار دیا، بھلا سن پیار دیا نشیاں تے لا کے، تے ہن ساڈا جاننا بنے دا. او بھلا سن پیار دیا نشیاں تے لا کے، تے ہن ساڈا جاننا بنے دا. چنگے پلے ہسے، چنگے پلے ہسے ساڈی زندگی بنجا کے، تے ہن ساڈا جاننا بنے دا. بھلا سن پیار دیا نشیاں تے لا کے، تے ہن ساڈا جاننا بنے دا. قسم خدا دی عید ہووے میلہ ہووے کوئی شادی، ڈھولا ہر ویلے تے قسم خدا دی. اساں تینوں ویکھے آئے، اساں تینوں ویکھے آئے بڑا زما کے، تے ہن ساڈا جاننا بندا. بھلا سن پیار دیا نشیاں تے لا کے، تے ہن ساڈا جاننا بنے دا. اعتبار دا سونے اجے پتا ہوندا تیرے جھوٹے پیار دا، کدے بھی نہ خون ہوندا ساڈے اعتبار دا. ساڈی کول ساریاں ضرورتاں مٹا کے، تے ہن ساڈا جاننا بنے دا. بھلا سن پیار دیا نشیاں تے لا کے، تے ہن ساڈا جاننا بنے دا. چنگے پلے ہسے، چنگے پلے ہسے ساڈی زندگی بنجا کے، تے ہن ساڈا جاننا بنے دا. بھلا سن پیار دیا نشیاں تے لا